نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم. انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور خاص عنایت سے ہم اللہ کے حضور جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. آج نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے اور 1 جنوری ہے. سو نئے سال کے آغاز میں ہمیں کن باتوں کو اپنانا چاہیے جو گزری زندگی میں ہمارا حال تھی، ہمارے ساتھ تھیں، اور کن باتوں کو چھوڑنا چاہیے. یہ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم قرآن مجید سے ان چند باتوں کا بیان کرتے ہیں تاکہ اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع گزار سکیں. میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک کے تصدق سے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 وہ تلاوت کی. اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے مخاطبہ فرما کر 3 چیزوں کا تذکرہ کیا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ جب بھی قرآن مجید یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے، ان الفاظ سے خطاب کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس میں امت کا بلا تخصیص غیر سب طبقات اور ساری امت شامل ہوتی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن مجید میں ایک یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو تو وہ صرف صحابہ کے لیے ہے، اور ایک یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہو اور اس کے بعد آنے والا امر یا نواہی جو کچھ بھی ہے اللہ کا حکم وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہے. جب بھی یا ایھا الذین آمنوا آئے گا تو اس میں بلا تخصیص غیر صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، اتباع تابعین بھی، نیک بھی، صالح بھی اور گناہگار بھی، پوری امت اس حکم میں شامل ہوتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خطاب یہودیوں سے نہیں ہے، یہ خطاب عیسائیوں سے نہیں ہے،
یہ کسی غیر مذہب مجوسیوں سے، بدھ متوں سے، ہندوؤں سے نہیں ہے، بلکہ اسی دنیا میں جہاں غیر مذاہب بھی ہیں، دیگر اقوام بھی ہیں، انہی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی ہے۔ اب اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے محبوب کے غلام، لا الہ کے وارث، توحید و رسالت کی گواہی دینے والے، انہیں اس دنیا میں بھی عزت ملے، اس دنیا میں انہیں رفعت اور غلبہ ملے، وہ شان اور شوقت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لہٰذا وہ جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے تو پھر اس کے بعد کسی ایسے حکم کا تذکرہ کرتا ہے، ایسا امر دیتا ہے، ایسا حکم دیتا ہے کہ جس پر عمل کرنے کے بعد مسلمانوں کو اس دنیا میں بھی عزت میں نصیب ہوگی۔ وہ گر بتاتا ہے، اس دنیا میں جینے کا سلیقہ بتاتا ہے، اور ایسے کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے جو کام وہ کریں تو دنیا میں فلاح پائیں گے، دنیا میں عزت پائیں گے، دنیا میں اللہ غلبہ، فضیلت، عظمت اور عزت ان کا مقدر کرے گا۔ یا کسی ایسے کام سے منع کرے گا کہ جس کام کے کرنے سے مسلمانوں کو ذلت کا، رسوائی کا، مغلوبیت کا اور غلامی کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اور یہ پوری دنیا میں ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود ذلت اور رسوائی کی اور لاچاری کی زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہے کہ یہ عمل چھوڑ دو، اپنی زندگیوں سے ان باتوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دو، تاکہ تمہیں اس دنیا میں عزت ملے، تمہیں اس دنیا میں عظمت ملے، تم ایک دوسرے کے قریب رہو، نفرتیں، کدورتیں، عداوتیں، بغض، عناد، حسد جیسی بیماریاں تمہارے قریب نہ آنے پائیں، تم جسد واحد کی طرح بن جاؤ، ایک قوت بنو اس دنیا میں۔ اس دنیا میں اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے غلام عزت، رفعت، بلندی اور غلبے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لہٰذا پھر وہ ان باتوں سے منع کرتا ہے جو باتیں ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہیں۔ ہم نے جو آیہ مبارکہ اللہ کی توفیق سے تلاوت کی اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق اور سیدی شیخ الاسلام مد ظلہ العالی کے فیضان نظر سے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تین وہ چیزیں کہ جو اگر مسلمانوں میں ہوں تو پھر انہیں ذلت، رسوائی اور غلامی سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اور یہ ان کے لیے تباہی کا باعث بنے گی۔ وہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈسکس کی ہیں، ذکر کی ہیں اور ان سے منع کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں سے یہ تین باتیں نکال دیں اور اس کے برعکس اللہ کے حکم کو تسلیم کر کے اس کے برعکس چلیں اور انہیں زندگی سے حرف غلط کی طرح لٹا دیں تو آپ یقین جانیں نجی سطح سے لے کر قومی سطح تک اور بین الاقوامی سطح تک اللہ رب العزت پھر کھوئی ہوئی عزت دوبارہ عطا فرما دے گا، پھر کھویا ہوا وقار دوبارہ عطا فرما دے گا، اور معاشرہ جنت نظیر ہو جائے گا، اور بہت سارے فسادات وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے حاضرین، وہ تین باتیں کیا ہیں وہ توجہ کے ساتھ انہیں سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پہلی بات فرمایا
اجتنبو کثیرا من الظن، خبردار بدگمانیاں نہ کرو۔ کیوں؟ ان بعد الظن اثم، کہ بہت ساری بدگمانیاں ایسی بھی ہیں کہ جو قیامت کے دن قابل سزا بھی ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ یہ پہلا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی شے سے منع کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو سارا معاشرہ اس بدگمانی کی بنا پر تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ نجی زندگی سے لے کر ایک گھر کی زندگی سے لے کر گھر کی چار دیواری کے اندر دیکھ لیں، ایک خاندان میں دیکھ لیں، ایک معاشرے میں دیکھ لیں، ایک آفس میں ہوتا ہے، محلے میں ہوتا ہے، معاشرے میں ہوتا ہے، بدگمانی ہوتی ہے۔ اس بدگمانی کی بنا پر پھر تعلقات ٹوٹتے ہیں، پھر دوستیاں دشمنیوں میں بدلتی ہیں، پھر نفرتوں میں بدلتی ہیں، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ قریبی رشتے جنہیں منع کیا گیا ہے توڑنے سے، وہ رشتے تک ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا خبردار بدگمانی سے بچو۔ یہ بدگمانی معاشرے کی تباہی کا بنیاد بنتی ہے، خاندانوں کی تباہی کا بنیاد بنتی ہے۔ اب بدگمانی کیا ہے؟ میں اسے ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ بدگمانی سے کہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے اپنے محلے کے، اپنے آفس کے یا اپنے خاندان کے کسی ایسے شخص کو کہ جس کی عزت سارا محلہ کرتا ہے، سارا خاندان اس کی عزت کرتا ہے، حاجی صاحب ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑے نیک نام ہے، بڑا نیک انسان ہے، اس کا ادب کرتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ وہ حاجی صاحب جس کا پورے خاندان میں بڑی عزت تھی، یا پورے علاقے اور محلے میں بڑی عزت تھی، یا پورے آفس میں بڑی عزت تھی، یا پورے ملک میں بڑی عزت ہے، ہر سطح پہ عزت تھی، اب آپ نے انہیں کسی گلی کے اس موڑ پہ دیکھا یا اس گلی سے گزرتے دیکھا جس گلی میں عام طور پہ شرفاء کا گزر نہیں ہوتا، یا جس جگہ پر عام طور پہ شریف نہیں جاتے، نیک لوگ نہیں جاتے، وہاں دیکھا۔ اب جب وہاں دیکھا تو آپ کے ذہن میں دو خیال آئیں گے، یعنی دو گمان آ سکتے انہیں دیکھ کر۔ اول، آپ یہ سوچ سکتے ہیں، اندر نفس ہے باہر شیطان ہے، تو پہلی سوچ یہ آ سکتی ہے کہ بڑا حاجی بنا پھرتا ہے، بڑا پارسا بنا پھرتا ہے، بڑا نیک کا نام بنا پھرتا ہے، یہ دیکھو کہاں کھڑا ہے، اور خود تصور کر لیتے ہیں کہ یہ جس طرح کی گلی ہے یہ اسی کام سے آئے تھے۔ مثال کے طور پر بازار حسن ہے، اب وہ اس گلی سے گزر رہے ہیں، اب وہاں اچھائی نہیں ہوتی، آپ نے کہیں دیکھ لیا، اب آپ پہلا تصور یہ آ سکتا ہے کہ یہ آئے ہی اس کام کے لیے، اب دیکھتا ہوں بڑے حاجی صاحب بنے پھرتے ہیں، ایک تصور یہ آ سکتا ہے۔ دوسرا تصور کیا آ سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں، بندہ اس گلی کا نہیں ہے، بندے کا کردار ایسا نہیں ہے، اس کی سوچیں ایسی نہیں ہیں، اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں، بندہ نیک ہے، اور آپ یہ سوچ لیں کہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے یہاں آ گیا، کوئی ضروری کام اسے یہاں لے آیا، یہ بندہ اس گلی کا نہیں ہے۔ یہ دو سوچیں آپ کو آ سکتی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ یہاں پہلی بات یہ یاد رکھ لیں کہ بدگمانی ہوتی ہی تب ہے جب آپ کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ اگر آپ کو علم ہو کہ یہ کیوں آیا تو پھر گمان نہ ہوا نا۔ گمان اچھا بھی ہے
گمان برا بھی ہے، گمان نیک بھی ہے، گمان بد بھی ہے۔ تو بد گمان کیا ہے؟ جو میں نے پہلے تذکرہ کر دیا کہ آپ سوچ لیں بڑا نیک بنا پھرتا ہے، بڑا حاجی بنا پھرتا ہے، بڑی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، ایک یہ گمان ہے، اسے کہیں بد گمانی۔ اور دوسرا میں نے عرض کر دیا کہ نہیں، بندہ یہاں کا نہیں ہے، اچھا ہے، کوئی ایمرجنسی لے آیا ہوگی، یہ ہے نیک گمان۔ مگر یہاں بنیادی بات سمجھ لیں کہ گمان ہوتا ہی تب ہے جب آپ کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں۔ اگر حقیقت کا پتہ ہے تو گمان نہ رہا، وہ تو حقیقت ہو گیا نا۔ تو گمان خود ساختہ تصور کو کہتے ہیں، جو آپ نے خود گھڑا ہے، جو کسی کے متعلق آپ نے خود بنایا ہے، جو آپ نے خود اس کے اوپر لیبل لگایا اپنے تصور میں، اپنی سوچوں میں، وہ آپ کی اپنی سوچ ہے، وہ اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ بدگمانی ہو، بری ہو تو بدگمانی کہتے ہیں، سوء ظن کہتے ہیں، اور اچھی ہو تو حسن ظن کہتے ہیں۔ اب یہاں سن لیں، آقا نے فرمایا مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسن ظن رکھتا ہے، سوء ظن نہیں رکھتا۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کے متعلق سوچ بدگمانی والی، بری نہیں رکھتا۔ یہ ایمان کے ہونے کی علامت ہے، یہ بندے کے مومن ہونے کی علامت ہے کہ اس کے ذہن میں جب بھی کسی کو دیکھتا ہے تو خود ساختہ تصور جو بناتا ہے وہ اس کے لیے وہ نہیں بناتا کہ جو اس کی برائی کے لیے آئے، وہ بناتا ہے جو اس کی اچھائی کے لیے آئے، یہ بناتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ بدگمان نہیں ہوتا، وہ حسن ظن رکھتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں اور ہمارے اندر کتنا ایمان اور کس سطح کا ایمان ہے۔ کسی مفتی سے آپ کو فتوے کی ضرورت نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من میں دیکھیں کہ آپ سن کر باتیں مانتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میں کسی کے متعلق رائے کب قائم کروں؟ سن کے کسی سے رائے قائم کر لوں، کسی کے کہنے پر رائے قائم کر لوں، یا علم نہیں ہے اور خود ساختہ تصور بنا لوں؟ تو قربان جائیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک سورج کی طرح آنکھوں سے نہ دیکھ لو تب تک اپنی رائے قائم نہ کرو۔ بری رائے کرنی ہے تو اچھی کرو۔ اس کو کہتے ہیں بدگمانی، کہ آپ نے خود ساختہ تصور بنا لیا کہ یہ آیا ہی برے کام کے لیے تھا، حالانکہ آپ کو علم ہی نہیں کہ وہ کیوں آیا تھا۔ اب گھروں کے جھگڑے لے لیں، ساس بہو کا جھگڑا، ننند باوج کا جھگڑا، خاندانوں کے جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، اور سال ہر سال تک ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ رکھا ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیں اگر آپ غیر جانبدار ہو کر ان کا آپریشن کریں، اس سارے جھگڑے کا آپریشن کریں، تو آپ کو 90+% آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پر اصل حقیقت ہی کوئی نہیں تھی، سارا جھگڑے کی بنیاد ایک بدگمانی تھی۔ مثلا ساس گھر سے 2 بجے نکلی، اب بہو نے دیکھا 2 بجے آج بھی نکلی، وہ کل بھی نکلی، پرسوں بھی نکلی۔ اب یہ خبر نہیں ہے کہ کدھر جا رہی ہے، یہ علم نہیں ہے کہ گئی کہاں۔ جب یہ علم نہیں تو اب ہوا گمان۔ اب 2 طرح کا گمان آ سکتا ہے نا اس کے متعلق۔ پہلے تو اس رپھڑ میں پڑنا ہی اپنی تباہی ہے، ایمان کی خیر نہیں رہتی۔ سو جب اس کے متعلق سوچا تو بدگمانی کیا ہے؟ مجھ پر جادو کروانے کے لیے نکلی ہے، عام تصور بن جاتا۔ بس یہ تصور کے آنے کی دیر تھی، فساد شروع ہو گیا۔ بہو نکلی ہے میرے خلاف ہی کچھ کرنے کے لیے نکلی، اور یہ تصور عام پایا جاتا ہے، مجھ پہ جادو کروانے کے لیے نکلی۔
مجھ پہ کچھ کروانے کے لیے نکلی ہے۔ بس اس بنیاد پر جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ جھگڑا آگے بالائی سطح کا خاندانوں کو جدا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے خبردار اگر تم مصطفیٰ کے غلام ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگوں جو لا الہ کے وارث ہیں، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، جو توحید و رسالت کی شہادت دیتے ہیں، سن لو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر عظمت چاہتے ہو، اگر وہ داستانیں جو آج کتابوں کی نظر ہو کر طاقوں میں بند ہو گئیں، ایثار کی، قربانی کی، جذبے کی، وہ داستانیں جو صرف کہانیاں بن کے کتابوں میں بند ہے، اگر ان کو دوبارہ سے زمین پر تازہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بدگمانیاں ہیں، اس بدگمانی سے بچ جاؤ، بدگمانی سے بچ جاؤ کہ بدگمانی تباہ کر دے گی۔ آج پوری قوم کو دیکھ لیں، گھروں کے حالات دیکھ لیں، خاندانوں کے جھگڑے دیکھ لیں، اور قومی سطح پر جائیں، کیا سیاسی جماعتیں، کیا مذہبی جماعتیں، ہر کوئی بدگمانی رکھتا، اور اس بدگمانی نے اس پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ بری سوچنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے خبردار اگر مومن ہو تو اچھا گمان کرو، مومن ہو تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب رائے قائم کرو اور تمہیں علم نہیں، تم نے دیکھا نہیں، تمہیں علم ہی نہیں ہے ایک شخص کا، تو جب رائے قائم کرنے لگو تو کیا کرو؟ اچھی کرو، حسن ظن رکھو کہ یہ ایمان کے حصے میں سے، ایمان کی علامتوں میں سے۔ تو بدگمانی نے معاشرے کو تباہ کر دیا، خاندان تباہ کر دیے۔ اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے صاحبان ایمان، اگر جنت نظیر معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو سنو، بدگمانیاں دور کر دو۔ قربان جائیں یہ اللہ کا کلام کتنا سچا اور کتنی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ اب پہلی بات سے روکا کہ بدگمانی پہلے تو نہ کرو۔ اب یاد رکھ لیں، جس نے بدگمانی کر لی اس نے خود کو مصیبت میں ڈال دیا۔ دیکھیں نا، جس نے یہ سوچا کہ بھئی ایمرجنسی ہوگی اور کوئی انہیں ضروری کام ہوگا جو اس گلی میں لے آیا، بندہ اچھا تھا، اس نے جان چھڑا لی، تو پیچھے نہیں جائے گا۔ اور اگر یہ سوچ لیا کہ بڑا حاجی بنا پھرتا ہے، یہ دیکھو اس گلی میں آیا ہے، اب علم تو نہیں تھا کہ کیوں آیا ہے، اب اس خود ساختہ تصور کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے پھر اس کی جاسوسی کرے گا، پھر اس کے پیچھے لگ جائے گا، پھر اپنے خود ساختہ تصور کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے اس کے پیچھے ٹو میں لگ جائے گا، اور جب ٹو میں لگے گا تو کیا کرے گا؟ جا کے ملتا ہے، السلام علیکم حاجی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ میں نے آپ کو دیکھا تو دل چاہا کہ سلام کر لوں۔ اندر خرابی ہے، اندر دیکھنے آیا کیوں ہے؟ اندر اس کی پردہ دری کرنے آیا ہے، اس کے عیب دیکھنے آیا ہے، اس کی چھپی باتوں کو جاننے کے لیے آیا ہے، اور اوپر سے ہنس کے ملتا ہے، السلام علیکم حاجی صاحب، کیا حال ہے؟ قربان جائیں سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے ہنس کے مل رہا ہوتا ہے، گلے لگاتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، یوں معانقہ کرتا ہے، اور اندر بغض اسی کے لیے اندر نفرت ہوتی ہے، اسی کے لیے اندر منافقت ہوتی ہے۔ قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ اوپر سے چہرہ اس پہ ہنستا ہے اور بندے اندر بیٹھی منافقت تجھ پہ ہنس رہی ہوتی ہے، کہ اس کی پردہ دری کرنے آیا ہے، اس کی عیب تلاش کرنے، یہ آیا کیوں تھا، آیا کدھر، گیا کدھر، کرتا کیا ہے؟ بھئی تمہیں نگران بنا کے بھیجا ہے کہ کسی کے نجی معاملات کو جا کے دیکھتے پھرو؟ تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے؟ اے بندے، جو جس کام کے لیے بھی جہاں گیا اللہ تجھ سے نہیں پوچھے گا، یہ سوال نہیں ہوگا کہ کون کیا کرتا تھا، یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ کیا کرتا تھا،
اللہ پوچھے گا تو کیا کرتا تھا؟ اپنی فکر کر، دوسروں کو چھوڑ۔ یہ دوسروں کی فکر نے اور ان کی عیب جوئی اور ان کے عیب تلاش کرنے نے برباد کر دیا ہے اس پورے پاکستانی معاشرے کو۔ بدگمانیوں پر ہے، پھر اس کی ٹو میں لگتا ہے کیوں آیا تھا، قربان جائیں۔ پہلے اللہ پاک نے فرمایا اے صاحبان ایمان، اگر مصطفیٰ کے غلام ہو تو بدگمانی چھوڑ دو، اور اگر کر لو تو آگے کیا فرمایا، ولا تجسسوا، خبردار اب جاسوسیاں نہ کرنا، اب عیب نہ تلاش کرنا، اب پیچھے نہ لگ جانا کہ یہ تصور تمہیں اس کے پیچھے لگائے گا۔ کون کیا کرتا ہے، خبردار ان کی ٹو نہ لگاؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کی عیب تلاش نہ کرو، دوسروں کی جاسوسیاں نہ کرو، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کی عیب تلاش نہ کرو، اور اگر نہ کرتے ہوئے بھی مل جائیں تو خبردار اس کے اوپر پردہ ڈال دو۔ یہ ہے مومن کی شان۔ مگر اس معاشرے کا ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، میں یہاں عرض کروں گا، کیا گھر خاندان ہے، کیا تحریکی تنظیمی زندگیاں ہو، کیا جماعتیں ہیں، کیا معاشرہ ہے، ہر جگہ بدگمانیاں پائی جاتی ہیں اور جھگڑے اور فسادات پائے جاتے ہیں۔ یہ بدگمانی فساد کی بنیاد بنتی ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، پیچھے نہ لگو، ٹو میں نہ لگو کون کیا کرتا ہے، مل جائے تو پردہ ڈالو۔ قربان جائیں، ایک بزرگ تھے، یعنی اندازہ کریں کہ اللہ والوں کا حال کیا ہے اور اللہ والے بنتے کیسے ہیں۔ ان کے پاس ایک خاتون آئی، جیسے بزرگوں کے پاس عورتیں چلی جاتی ہیں دعا کروانے کے لیے، مرد چلے جاتے ہیں، حضور شیخ الاسلام کے پاس ہم چلے جاتے ہیں، حضور ہمارے لیے دعا کر دیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ ایسے حضور نہیں بن جاتے، ان کے اندر کچھ پایا جاتا ہے تو پھر وہ حضور بن جاتے ہیں، حضوری والے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے پاس خاتون آئی۔ اب دیکھیں، ہوا کا خارج ہونا، پیشاب آ جانا، یہ کوئی عیب ہے؟ بھئی ہر ایک کو آتا ہے، عیب تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح ہوا کا خارج ہونا یہ عیب ہے؟ عیب نہیں ہے، مگر اللہ والوں کی شان دیکھیں۔ اب خاتون آئی، اس خاتون کی ہوا خارج ہوئی آواز کے ساتھ۔ اب یہ ایک فطری سا عمل ہے، حالانکہ عیب نہیں ہے۔ مرد بیٹھے ہوں، مردوں میں مرد بیٹھے ہوں اور ان کی ہوا خارج ہو جائے آواز کے ساتھ تو وہ شرما سا نہیں جاتا، ایسے شرمندگی محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ عیب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا مرد کی نسبت عورتوں میں زیادہ رکھا ہے۔ اب وہ جب قریب آئی تو اس کی ہوا خارج ہوگی ہوا کے ساتھ، اور انہوں نے سن لیا، اور جب سن لیا اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر وہ حیا والے، ندامت والے آثار نظر آئے کہ یہ شرمندہ ہو گئی ہے۔ قربان جائیں، جب وہ قریب، اور اس نے بھی دل میں ندامت آ گئی کہ میری آواز ہوا خارج ہونے کی تو انہیں سن لی ہے، تو اس سے ایک دل میں ندامت آئی۔ جب قریب آ کے کہتی ہے السلام علیکم، تو قربان جائیں کوئی اللہ والا ایسے نہیں بنتا۔ آپ نے صرف اس کو اس ندامت اور شرمندگی سے بچانے کے لیے پردہ کیسے ڈالا؟ اس نے کہا السلام علیکم، آپ کان کے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کیا؟ واہ واہ۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے پھر کہا ذرا اونچا بولیں۔ اس کے دل میں جو ندامت آئی تھی ان کی وجہ سے وہ ندامت، شرمندگی وہیں جاتی تھی، اور ساری زندگی اسے اس شرمندگی سے اور ندامت سے بچانے کے لیے ان کے لیے بہرے بنے رہے۔ ارے یہ ہے اللہ والا ہونا۔ اور ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں میں کوئی اس کے منہ کے پیچھے بات نہیں کرتا، میں تو منہ میں بات کرتا ہوں، اور اس کی عزت کا کباڑا کر دیتے ہیں۔ ارے بابا، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو منہ پہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمان کو شرمندہ نہ کرو، اس کے عیب نہ تلاش کرو، اس کے پیچھے نہ لگو، اس کی ٹو میں نہ لگو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ فرماتے ہیں حضرت بابا صاحب آپ کے وہ بھی شیخ الاسلام ان کا لقب تھا، بابا فرید الدین گنج شکر، ان کی صحبت میں آ کر بیٹھتے تھے۔ آپ جب بھی آتے ایسے مرید صادق تھے، پریس تو ہوتے نہیں تھے اس وقت، نہ ریکارڈنگ ہوتی تھی، وہ کیا کرتے ساتھ قلم دبات لے جاتے، بابا صاحب جو کہتے لکھتے چلے جاتے۔ ایک دن فرماتے ہیں درویشی اللہ والا ہونا کیا ہے، یہ موضوع چھڑا ہوا تھا، اور بابا صاحب نے ایک حدیث بیان کی۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب معراج پہ گئے، ایک تحفہ تو ملا نا نماز کا، ایک اور تحفہ ملا، اور وہ کیا تھا؟ امت کی ولایت کی بادشاہت کا جبہ۔ فرمایا میرے محبوب تو آخری نبی ہے، اب نبوت نہیں چلے گی، اب ولایت چلے گی، اور ولیوں کا جو سردار ہوگا یہ جبہ لے جا اس کے زیب تن کر دینا، اور یہ تیرے چاروں یاروں میں سے ایک کے لیے ہے۔ آپ تشریف لائے، آقا نے چاروں یاروں کو بلا لیا، مدعا بیان کر دیا کہ میری امت کی ولایت کی بادشاہت کی خلعت اللہ نے عطا کی ہے، یہ جس کے زیب تن ہوگی وہ امت میں ولایت کا بادشاہ ہوگا، اور جب تک اس کی مہر نہیں لگے گی کوئی ولی نہیں بنے گا۔ صدیق اکبر آپ کو پہناؤں کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ مجھے پہنائی جائے، میں ساری زمین کو سچائی سے بھر دوں گا۔ میں صدقتا، آپ نے سچ کہا، ہیں جو صدیق اکبر۔ عمر فاروق آپ کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ ساری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ صدقتا، ہیں جو عادل۔ عثمان غنی آپ کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ ساری زمین کو غنا سے بھر دوں گا۔ صدقتا، ہیں جو غنی۔ باری آئی علی کی، باری آئی علی کی، پوچھا اے علی اگر امت کی ولایت کی بادشاہت کی خلق تیرے زیب تن تو کر دوں تو کیا کروں گے؟ قربان جائیں مولا علی نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے ولایت کی بادشاہت کا جبہ پہنایا جائے تو میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالوں۔ اس پر نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جب بابا صاحب یہاں پہنچے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان تھر تھرانے لگی، فرمانے لگے ہم ولایت سجدوں میں ڈھونڈتے رہے، ہم ولایت نوافل میں ڈھونڈتے رہے، ہم ولایت قیام و رکوع میں ڈھونڈتے رہے، آج پتہ چلا کہ ولی تو وہ ہے جو لوگوں کے عیب چھپاتا ہے۔ ولایت اللہ پاک نے فرمایا میری دوستی کے قابل وہ ہے جو جاسوسیاں نہیں کرتا بلکہ مل جائے تو چھپا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نئے سال کا آغاز اس مبارک عمل سے کرنا چاہیے، بدگمانی سے ہمیں بچائے اور دوسروں کی عیب جوئی، عیب تلاش کرنے سے بچائے۔